رنگ بہاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی۔ یہ بات سچ ہے کہ جابر کے مردہ بچوں کو، یہ بات سچ ہے کہ جابر کے مردہ بچوں کو، یہ بات سچ ہے کہ جابر کے مردہ بچوں کو میرے حضور نے دوبارہ زندگی سبحان اللہ دی، میرے حضور نے دوبارہ زندگی دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی۔ اور یہ بھی عمدہ ترین بند میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ خدا کی راہ میں کرب و بلا کی دھرتی پر، کہیے سبحان اللہ، خدا کی راہ میں کرب و بلا کی دھرتی پر، خدا کی راہ میں کرب و بلا کی دھرتی پر میرے حسین نے گردن دے دی، میرے حسین نے گردن خوشی خوشی دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی۔ اور یہ بھی عمدہ بند میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اچھا لگے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا۔ ہے دل میں خوف خدا اور زباں پہ صلی علی، ہے دل میں خوف خدا اور زباں پہ صلی علی، ہے دل میں خوف خدا، ہے دل میں خوف خدا اور زباں پہ صلی علی، اسی کو رب نے زمانے کی اسی کو رب نے زمانے کی رہبری دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی۔ اور یہ بھی عمدہ بند میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ گئے جو زخم لیے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، کہیے سبحان اللہ، گئے جو زخم لیے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، گئے جو زخم لیے مصطفیٰ کی چوکھٹ پر، بلال حبشی کو آقا نے بلال حبشی کو آقا نے عاشقی دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی۔ اور یہ بھی بند بہت عمدہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے۔ میرے حضور نے خواجہ پیا کے صدقے، میرے حضور نے خواجہ پیا کے صدقے میں، میرے حضور نے خواجہ پیا کے صدقے میں، تیرے قلم کو اے سجاد شاعری، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تیرے قلم کو اے سجاد شاعری دے دی، گلوں کو رنگ بہاروں کو روشنی دے دی، رخ رسول نے تاروں کو روشنی دے دی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چند اشعار میں پہنچا رہا ہوں۔ ہے سارا بھارت اس لیے شیدار
رسول کا، کہیے مطلب کہ سبحان اللہ، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا، ہاں شہدا رسول کا، ارے بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا، بھارت کا بادشاہ ہے بیٹا رسول کا، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا۔ اور یہ بھی بند میں آپ کو پہنچا رہا ہوں، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، چھوڑ دے خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، ہاں رسول کا، خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا، لگوایا پنڈتوں سے، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ سبحان اللہ سبحان اللہ، لگوایا پنڈتوں سے بھی نعرہ رسول کا، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا، ہے بھارت کا بادشاہ بیٹا رسول کا۔ اور آخری بندہ تو پہنچا رہا ہوں، بھارت کے راجا ہو گئے خواجہ کے ساتھ ساتھ، بھارت کے راجا ہو گئے خواجہ کے ساتھ ساتھ، بھارت کے راجا ہو گئے خواجہ کے ساتھ ساتھ، خواجہ نے جب اٹھایا جھنڈا رسول کا، خواجہ نے جب اٹھایا جھنڈا رسول کا، ہے سارا بھارت اس لیے شہدا رسول کا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکم یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا شہنشاہ عرب و عجم مالک کون و مکان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بکش پناہ میں بلند آواز میں کر پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جس کا ترجمہ اور مفہوم ہے کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم۔ یقیناً جو اللہ کا ولی ہوتا ہے انہیں اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی پاور ہے۔ یقیناً جب کوئی انسان دنیا کو ترک کر کے اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی کو، جو میرا ولی ہوتا ہے میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، کہیے سبحان اللہ، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مذکور سے پتا چلا کہ حقیقت میں ولی کا چلنا خدا کا چلنا ہے، ولی کا بولنا خدا کا بولنا ہے، ولی کا دیکھنا خدا کا دیکھنا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کا ولی کہہ دیتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی دریا سے کہہ دے کہ دریا تو راستہ دے دے تو دریا راستہ دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کے ولی کہے کہ پتھر سونا بن جا تو پتھر سونا بن جاتا ہے۔ تو یقیناً میری ملت کے نوجوانوں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، آنے واحد میں یعنی ایک سیکنڈ میں منٹ میں وہ دین کی جو تبلیغ کر دیتے، کوئی سال ہاں سال تک نہیں کر پاتا اس کو۔ یقیناً آپ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، سنجر کے علاقے سیستان میں پیدا ہوئے آپ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فرماتی ہے کہ جب میرے وطن میں میرے سکم میں میرے بیٹے معین الدین آئے تو رات کو میں روز جو ہے تسبیح و تحلیل کی آوازیں سنتی جو میرے سکم سے آتی،
جو میرے پیٹ سے آواز آتی، جب میں اس طرح کی آواز سنتی ہوں تو میں بڑا حیران اور گھبرا جاتی، پریشان ہو جاتی کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. تو غیب کے پردے سے آواز آتی کہ اے ماہ نور بی بی، حضور خواجہ غریب نواز کی والدہ کا نام تھا ماہ نور بی بی، کہ اے ماہ نور بی بی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو آواز تمہارے شکم سے آ رہی ہے یہ بندے خاص معین الدین کی آواز ہے جو تمہارے شکم میں اللہ اللہ کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حضور خواجہ غریب نواز جو ماں کے شکم میں تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب حضور خواجہ غریب نواز اس دنیا میں تشریف لائے، جب ہمارے بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں تو محلے میں گلیوں میں اور بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلنے کے بجائے اللہ کی یاد میں مست رہتے. جب ہمارے بچے کھیلنے کے لائق ہوتے اور جو محلوں میں گلیوں میں لڑکوں کے ساتھ کھیلتے، جب اس عمر کو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو بلکہ کھیلنے کے بجائے اللہ کی یاد میں مست ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اپنے ہم عمر بچوں کو بھی کہتے تھے کہ اے میرے بھائیوں، ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے نہیں آئے بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آئے. عزیزان ملت اسلامیہ، آج وجہ کیا ہے کہ آخر ہم حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں؟ یقیناً حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی ویسی گزاری ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امی سے کہتا ہے اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر کے. یہ سبحان اللہ. تو بندے اس سے تو حضرت جبریل امی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسمان میں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے فرشتوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی اس سے محبت کر. گویا کہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرتا ہے. پھر حضرت جبریل امی زمین میں اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، اے زمین کے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی محبت کر. گویا کہ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن میرے ملت کے نوجوانوں، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کا مقبول بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اپنے جبریل یعنی اپنے فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرواتا ہے کہ اے لوگو، یہ میرا خاص بندہ ہے، تم اس سے محبت کرو. اے فرشتوں، یہ میرا خاص بندہ ہے، تم اس سے محبت کرو. ورنہ ہماری اوقات کیا ہم کسی سے محبت کریں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کسی سے محبت کریں؟ یہ اللہ میں محبت ڈالتا ہے. لیکن آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج اگر ہم اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیز کی تعلیم دو. آپ اپنے اولاد کو ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور تعلیم میں دلائیے. سب سے پہلے حضور کی محبت، پھر قرآن کی تعلیم اور اہل بیت کی محبت. جن کے دلوں میں یہ 3 چیز ہوں گے وہ کبھی بھی راہ حق سے نہیں بھٹکے گا. اہل بیت کی محبت ہی ایمان ہے، حضور کی محبت ایمان کی جڑ ہے، اور قرآن یہ تو عین ایمان ہے. تو اسی لیے ہر چیز کا جو ہے تو ان 3 چیز جن کے سینوں میں ہوگا کبھی بھی اس کے سینوں سے کوئی ایمان نہیں نکال سکتا. میرے ملت کے نوجوانوں، آپ لوگ کل کی تاریخ 22 رجب المرجب آپ نے دیکھا اہل بیت کے 6ٹھے امام حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منائے. پوری دنیا بڑی دھوم دھام سے منائے. اور کون لوگ منائے؟ جن کو اہل بیت سے محبت ہے، جن کو آل رسول سے محبت ہے، انہوں نے منایا. حضرت امام جعفر صادق اہل بیت کے 6ٹھے امام، حضرت مولا علی، ان کے بیٹے حضرت امام حسن حسین، حضرت امام حسن حسین، امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین، حضرت امام زین العابدین کے بیٹے حضرت امام باقر، حضرت امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق. گویا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین کے سگے پر پوتے ہوئے اور امام زین العابدین کے سگے پوتے ہوئے. آپ ان کی بھی زندگی دیکھیں گے تو آپ کو نرالی ہو. اس محفل پاک کا جو ہے تو نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے. یقیناً حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو جب آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ جو ہے تو دنگ رہ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب ہے ان کے آل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت ہے، کتنی وقار، کتنے بڑے بڑے مقام عطا کیا ہے. یقیناً میرے ملت کے نوجوانوں، آج ہمیں ان سے محبت کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے گھروں میں پریشانیاں، بلائیں، مصیبتیں ہیں،
کیوں ہے؟ پہلے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں مولا علی مشکل کشا کے فاتحہ کرتے تھے، اہل بیت کے نام کے فاتحہ کرتے تھے، پنجتن پاک کے نام کے فاتحہ کرتے تھے، لیکن آج ہم لوگوں نے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا، اسی لیے آج ہمارے گھروں میں مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر جمعرات کو مولا علی مشکل کشا اور اہل بیت پنجتن پاک کے فاتحہ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں آنے والی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے سرفرے لوگ ہیں، کچھ ایسی جماعت ہے جو ان چیزوں کو شرک اور بدعت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مزار پاک میں جانا بھی شرک اور بدعت کرتے ہیں۔ میرے ملت کے نوجوانوں، حضور خواجہ غریب نواز کو دیکھیے، ہندوستان میں آئے تو سب سے پہلے مزار شریف میں گئے۔ کہاں گئے؟ داتا علی بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ جب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر کے حج بیت اللہ کے لیے گئے، جب حج بیت اللہ کے لیے گئے تو کعبہ شریف کے پاس آپ کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کیا آپ کے پیر مرشد اور کہا کہ پروردگار میں اس کو اپنا مرید بنایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان تک پہنچایا ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو کعبے کے اندر سے گویا کہ آواز آئی کہ اے عثمان ہارونی، میں نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے، سبحان اللہ، قبول کر لیا ہے۔ پھر کچھ دنوں تک، چند دنوں تک حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں رہے، مکہ شریف میں رہے، اللہ کی عبادت میں مستغرق رہے۔ ایک دن غیب کے پردے سے آواز آئی، خاموش رہیے آپ لوگ، ایک دن غیب کے پردے سے آواز آئی، حضور خواجہ غریب نواز اللہ کی عبادت میں مستغرق ہے، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، غیب کے پردے سے آواز آ رہی ہے، معین الدین میں تجھ سے راضی ہوں، میں تجھ سے راضی ہوں، تیرے عبادت سے بھی راضی ہو گیا ہوں، بول تجھے کیا چاہیے، تو مانگ، جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا، جو مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری ملت کے نوجوانوں اللہ کی بارگاہ میں سر سجود ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو گیا اور تو بول رہا ہے کہ دن مانگ، تجھ کیا مجھ سے مانگتا ہے، میں تجھے عطا کروں گا۔ تو میرے ملت کے نوجوان حضور خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں، الہ العالمین مجھے معلوم ہے، پروردگار تجھے بھی معلوم ہے کہ لوگ میرے سلسلے میں مرید ہوں گے، لوگ میرے مرید کے بھی مرید ہوں گے، میرے مرید کے بھی مرید ہوں گے، پروردگار قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مولا میرے مریدوں کی مریدوں کی مولا تو بخشش عطا فرما۔ میرے ملت کے نوجوانوں، غیب کے پردے سے آواز آئے، معین الدین خوش ہو جا، میں نے تیری دعا قبول کر لی ہے، قیامت تک تیرے مریدوں کو بخشتا رہوں گا، جو بھی تیرے سلسلے میں داخل ہوگا میں اسے بخشتا رہوں گا۔ پھر آپ کے پیر مرشد حضرت عثمان ہارونی لے کر کے مدینہ منورہ شریف گئے، روضہ رسول کے سامنے گئے، کہنے لگے معین الدین سلام کر۔ حضور خواجہ غریب نواز نے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اندر سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا شیخ المصائب بروبر عزیزان ملت اسلامیہ۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دنوں تک وہاں جو ہے تو اللہ کی عبادت میں مستقر رہے، کچھ دنوں تک وہاں رہے۔ ایک دن خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خواب میں، حضور خواجہ غریب نواز کے خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، جس چیز کا انتظار تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے معین الدین بیٹا حسن، تیری ڈیوٹی ہندوستان لگا دی ہے، اب تو ہندوستان جا، وہاں اسلام کا پرچم بلند کر، وہاں دین کا غلبہ ظاہر کر، اور وہاں جا کر کے دین کی خدمت میں راتوں دن محنت کر، اور تمہارا ہیڈ کوارٹر ہندوستان کے اجمیر میں ہوگا۔ میرے ملت کے نوجوان، حضور خواجہ غریب نواز حکم پاتے ہندوستان کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ ہندوستان تو جا رہے ہو لیکن ہندوستان کی سرحد پر اللہ کا ایک شیر بیٹھا ہے، ابھی جو پاکستان لاہور میں ہے، لاہور جو پاکستان میں ہے، اس وقت ہندوستان پاکستان سب ایک ہی تھا، تو کہنے لگے کہ ہندوستان کی سرحد پر ایک اللہ کا شیر بیٹھا ہوا ہے، ان کا نام سید علی حجویری ہے، لوگ داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، پہلے ان کی دربار میں حاضری دینا پھر ہندوستان جانا۔ میرے ملت کے نوجوان، حضور خواجہ غریب نواز مزار پہ گئے، اگر جانا شرک رہتا تو مزار پہ جاتے، اگر مزار پہ جانا شرک رہتا تو حضور غوث پاک کہتے کہ مزار پہ جاؤ، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ داتا علی بخش لاہوری کے مزار پہ گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 2 چلہ 3 چلہ تک کا ذکر آتا ہے کہ آپ نے وہاں چلہ کیا، پھر وہاں سے ہندوستان کے لیے آئے، جنہوں نے مزار پہ گیا، مزار پہ جانے والوں نے 90 لاکھ غیر مسلم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا، کہیے سبحان اللہ۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ مزار پہ جانا شرک نہیں ہے، آج وہ کیا کسی غیر مسلموں کو کلمہ پڑھایا، بلکہ کلمہ پڑھنے والے ہی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے ملت کے نوجوانوں، تو اسی لیے بزرگان دین اہل بیت کا دامن ہمیں تھامنا چاہیے، جب تک ہم ان کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے
जब तक हम उनकी दामन को अच्छे से मजबूती से थामेंगे नहीं, उस वक्त तक हमारा बेड़ा हमारा जो है हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। हम दुनिया में भी परेशान रहेंगे, आखिरत में भी परेशान रहेंगे। अगर आपने अहले बैत के दामन को थाम लिया, मौला अली, फातिमा, हसन, हुसैन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दामन को मजबूती से थाम लिया, तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। अब हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी को देखें। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदगी में कभी भी आपकी नमाजें नहीं छूटी, लेकिन आज हम लोग की नमाजें छूटी जा रही है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोले, लेकिन आज हम लोग झूठ बोल रहे हैं। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है तो अल्लाह को राजी करने के लिए हमेशा हमेशा कोशिशें करते रहे कि अल्लाह तबारक व तआला मुझसे राजी हो जाए। लेकिन मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज हम लोग नमाजों से काफी दूर हैं। बरोज़ महशर सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। अगर हमारी नमाज मुकम्मल है तो नमाज के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे सवालों को आसान कर देगा। लेकिन अगर हम पहले सवाल में फंस गए, अगर हमारी नमाजें ही मुकम्मल न हो, तो फिर हमारे मामला फंसते चले जाएंगे। इसीलिए मेरे मिल्लत के नौजवानों, अपने दिल में खौफ खुदा पैदा करें और नमाज पढ़ें। इतनी देर की खातिर आप बिस्तर पे सो रहे हैं, आप रास्ते में चल रहे हैं, दोस्तों यारों के साथ है, चाय की दुकान पे है, फलों की दुकान पे है, सब्जियों की दुकान पे है, अजान की आवाज़ आपके कानों में आए, हर चीज़ को छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा कर लीजिए। यकीनन आप नमाज अदा कर लेंगे, यकीनन आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हर परेशानी में मुब्तला होते चले जाएंगे। नमाज किसी भी सूरत में माफ नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप चल नहीं सकते, लेट करके हैं, बिस्तर पे लेट गए, आप उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो आप लेटे लेटे नमाज पढ़ें, लेकिन उस वक्त भी नमाज माफ नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यकीनन आज हम लोग नमाज से काफी दूर हैं। कि आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला सवाल मैदान महशर में नमाज का होगा। अगर हम इसी में फंस गए तो मेरा हाल कहाँ होगा, क्या होगा, हशर नशर क्या होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन घरों में आग लगा दूं। क्या करूं? उन घरों में आग लगा दूं जिन घर के लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। अल्लाह अकबर। नबी ने चाहा आग नहीं लगाई, लेकिन अल्लाह अपने महबूब के चाहत को पूरा करने में जल्दी करता है। अल्लाह ने तुम्हारे घरों में आग लगा दी। जल सब रहे हैं, महसूस सब कर रहे हैं। अगर ये दिखने वाली आग होती तो पूरे के पूरे मोहल्ला बुझाने के लिए दौड़ता। आज बाप बेटे में जमती नहीं, आग नहीं तो क्या है। बेटा बुढ़े माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, आग नहीं तो क्या है। बेटा बुढ़े माँ बाप को छोड़ के माँ बाप को छोड़ के भाग रहा है, आग नहीं तो और क्या है। 30-30 साल की बच्चियां हो गए, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, आग नहीं तो और क्या है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर ये आग दिखने वाली होती तो पूरे के पूरे मोहल्ला उस आग को बुझाने के लिए दौड़ जाता। पता चला इस आग को कैसे बुझाया जाए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आग कैसे बुझेगी? या किसी ऑक्सीजन के जरिए से नहीं बुझा सकते, इस आग को किसी पानी से नहीं बुझा सकते, इस आग को किसी मिट्टी से नहीं बुझा सकते। अगर इस आग को बुझाना है तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचाए, आग यकीनन ये आग खुद ब खुद बुझ जाएंगी। और वो आग क्या है बुझाने का? आग प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आंखों को ठंडक नमाज में रखी गई है। आप नमाज पढ़ेंगे, प्यारे आका की आंखों को ठंडक पहुंचेंगी, आपके घरों की आग बुझ जाएंगे, आपके औलाद वफादार होंगे, आपके औलाद फरमा बरदार होंगे। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी भी ऐसी गुजरी है। आपकी एक वक्त की नमाज नहीं गई, यहाँ तक कि तहज्जुद की नमाजें नहीं गई, इशराक की नमाज है, चाँद की नमाज है। यकीनन ये आपकी नमाजें, रोजे, ये इस्लाम के आप यानी शरीयत के इतने मुत्तबे थे, इतने पाबंद थे मेरी मिल्लत के नौजवानों, कि आपकी कभी नमाजें नहीं छूटी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इतना मकाम अता किया। लेकिन आज हम लोग हर बुराइयों में मुलविस हैं, हर बुराइयों में जो है तो हम लोग लगे हुए हैं। यकीनन अगर ये प्रोग्राम भी अगर यहाँ अभी नहीं होता तो हम लोग कहीं ना कहीं किसी की बुराई करते, किसी की चुगलखोरी करते, किसी की जो है तो गिबत करते। यकीनन अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको सबको एक ऐसी नूरानी इरफानी बस में हाजिरी की सादत हासिल की है, जिसके महफिल के मुतालिक जो है तो किताबों में आता है कि जहाँ जिक्र हबीब होता है उस खुदा भी करीब होता है, और ऐसे महफिल में बैठने वाला बड़ा इंसान खुशनसीब होता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस निगाह इसके वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। यकीनन वक्त कम है, नहीं तो और मैं गुफ्तगू करता था। अल्लाह तबारक व तआला की बात में दुआ दूं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सबको इस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। खड़े होकर सलात व सलाम करें। मुस्तफा